کریم و رؤوف رسول، رحیم و رؤوف رسول، اللہ اکبر رو رہے ہیں۔ آقا امت میں کتنے مہربان ہیں، سرکار امت پر کتنے مشفق ہیں، آقا امت پر کتنی شفقت فرماتے ہیں کہ عورتیں جہنم میں جل رہی ہیں اپنے گناہوں کے سبب سے، اور میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ سید المعصومین تمہارے عذاب کو یاد کر کے روئے، سید المعصومین تمہیں عذاب میں گرفتار کر کے روئے، لیکن میری بہنوں آج اس عذاب کا عورتوں کو خیال نہ رہا، اس عذاب کا عورتوں کو کوئی پاس و لحاظ نہ رہا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیریل دیکھنے کے لیے وقت نکالنے والیوں، کیا کبھی تم نے نماز کے لیے بھی وقت نکالا؟ چگلی اور غیبت کے لیے بیٹھ جانے والیوں، کیا تم نے کبھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کے لیے بھی وقت نکالا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، یاد رکھو تم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم کیا اگر میرا اللہ پوری دنیا کے انسانوں پر ایک انسان کے ایک گناہ کا عذاب ڈال دے تو پوری دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کے اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں میں طاقت نہیں کہ میرے اللہ کے عذاب کو اٹھا سکے، آسمانوں میں طاقت نہیں کہ میرے اللہ کے عذاب کو اٹھا سکے، زمین میں طاقت نہیں کہ میرے اللہ کے عذاب کو اٹھا سکے، سینہ پہ نازک اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ آئیے اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رو رہے ہیں، مولا کائنات پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا تو کس حالت میں دیکھا؟ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں 6 گنہگار عورتوں کو دیکھا، میں نے جہنم میں 6 قسم کا عذاب عورتوں پر ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج میں ان 6 عورتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں دل کے کانوں سے سننا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، جس وقت مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں جن عورتوں کو آپ نے عذاب میں دیکھا، 6 گنہگار عورتوں کو آپ نے عذاب میں دیکھا، وہ کس طرح تھی؟ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہے جہنم کے اندر، سر کے بالوں سے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اس عورت کو جہنم کے اندر سر کے بالوں سے لٹکایا گیا ہے اور اس کی کھوپڑی ایسے ابل رہی ہے، اس کی کھوپڑی ایسے پک رہی ہے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی ابلتی ہے۔ چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی جس طریقے سے ابلتی ہے، جس طریقے سے اللہ اکبر اس کا ابال ہوتا ہے، ویسے اس کا سر ابل رہا تھا اور اس کو بالوں کے ذریعے سے باندھ دیا گیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر! ایک عورت کو جہنم میں ڈالنا ہی اس کے لیے کافی تھا، اس کو برداشت نہیں ہو سکتا کہ عورت جہنم میں جلے۔ عورت کیا کوئی مرد بھی جہنم میں جلنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک تو جہنم کی آگ، دوسرے اس کے سر کے بالوں سے اس کو باندھ دیا گیا، تیسرا اس کی کھوپڑی ابل رہی ہے، اس کا بھیجا ابل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی کنگھی کرتے وقت کوئی دوسری عورت زور سے تمہارے بالوں میں چھوٹے داغ کی کنگھی کرے تو تمہاری چیخ نکل جاتی ہے۔ اگر بالوں کے اندر لٹ پڑ جائے، بالوں کے اندر گاٹھ پڑ جائے اور تم کنگھی کرتی ہو بڑے بالوں میں تو تمہارے بالوں کے تناؤ کی وجہ سے چیخ نکل جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کنگھی کی وجہ سے بالوں سے تمہاری آواز نکلتی ہے۔ بال اگر کن جائیں، بال اگر کھچ جائیں تو تمہاری آہ نکل جاتی ہے، تمہاری چیخ نکل جاتی ہے۔ جہنم کا عذاب ایک طرف ہوگا، جہنم کی آگ ایک طرف ہوگی اور اس کے بعد اسی پر بس نہیں بلکہ بالوں سے باندھ دی جاؤ گی، اسی پر بس نہیں جہنم کی آگ کی وجہ سے تمہارا بیجا کھولنے لگے گا، تمہارا بیجا کھوپڑی کے اندر ابلنے لگے گا۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس سے بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب عورتوں پر عذاب کی یہ داستان سنی تو اپنے بابا سے کہنے لگی بابا جان یہ بتائیں کہ جس عورت کو جہنم میں بالوں سے باندھا گیا اس کی کھوپڑی ابل رہی تھی اور اس کو
جہنم کے اندر جلایا جا رہا تھا اس عورت کی غلطی کیا تھی، اس عورت کا جرم کیا تھا؟ اس لیے کہ بات عورتوں کے عذاب کی چل رہی تھی۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب سوال کیا تو آقا نے فرمایا بیٹی جس عورت کو جہنم میں بالوں کے بل باندھا گیا تھا اس عورت کا جرم دنیا میں یہ تھا کہ وہ دنیا میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتی تو اپنے سر کو کھلا کر کے باہر نکلتی، وہ ننگے سر باہر نکلا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، دنیا کی 2 دن کی نمائش کرنے والیوں، اپنے بڑے بالوں پر اترانے والیوں، اپنے دوپٹے کو مفلر بنانے والیوں، ذرا غور تو کرو، یہ دنیا کی 4 دن کی چاندنی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر رحم کرتے ہوئے، تم پر کرم کرتے ہوئے داستان عذاب کو بیان کر دیا تاکہ امت کی عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ہائے میری قوم کی عورتوں، ہائے میری بہنوں، میری ماؤں، ذرا اندازہ تو کرو جب تم کو تمہارے بالوں کے بل باندھ دیا جائے گا کس جرم کی وجہ سے، جس کو تم کبھی گناہ بھی نہیں سمجھتی، جس کو تم کبھی برائی بھی نہیں سمجھتی، جس کو تم کبھی بے حیائی بھی نہیں سمجھتی۔ اللہ اکبر، کوچنگ میں چلی تو دوپٹہ گلے میں لٹک گیا، پارکوں میں گئی تو دوپٹہ گلے میں لٹک گیا، ولیمے میں گئی تو دوپٹہ گلے میں لٹک گیا۔ اے میری بہن، تو اپنے ننگے سر کو جو نمائش کر رہی ہے، آج تو بڑے مزے کے ساتھ اپنے بڑے بالوں کی نمائش کر رہی ہے، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر تجھے سے بڑے بالوں سے باندھا جائے گا، جہنم کے اندر یہی بڑے بالوں سے تجھے باندھ کر لٹکایا جائے گا، لیکن اس وقت نہ تیری سہیلیاں تجھے بچانے آئے گی، نہ تیری ماں تجھے بچانے آئے گی، نہ تیری بہنیں تجھے بچانے آئے گی۔ اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو آج سچے دل سے توبہ کر لو اور یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن کوئی مرد اب اپنے بالوں کو دیکھ نہ سکے گا۔ ہم دوپٹے کی پابندی کریں گے، ہم سر کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا، اگر تم اسی طرح ہیرو ہیروئن کی نقش قدم پر چلتی رہی، سیریل کی اداکارہ کے نقش قدم پر چلتی رہی، تو یاد رکھنا پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کوئی کہانی نہیں کہ ہنس کے اڑا دو، یہ کوئی قصہ نہیں کہ اس پر اعتراض کر کے گزر جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ بدلو اپنی زندگی کو۔